الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں الہادی پروگرام میں قرآنی موضوعات پر کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے متعلقہ پہلے آیات، پھر اگر اور مزید اس سے متعلقہ حدیثیں ہوتی ہیں وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں، پھر اس میں اگر کوئی قابل عمل بات ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے، احتساب کی دعوت ہوتی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یعنی اس کا اگر ذکر کیا گیا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کے سلسلے میں احتساب کا طریقہ، پھر کیسے اچھی چیز کو اختیار کرنا ہے، بری چیز کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے، اس پہ تھوڑا کلام، اور پھر استقامت کیسے حاصل کرنی چاہیے، یہ تمام امور ہمارے ہاں مطلب ڈسکس ہوتے ہیں اور ہم ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمیں فرض کر لیں 1,00,000 آدمی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک پروگرام کو، اور ان میں سے ایک بھی کوئی بات سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک پروگرام ریکارڈ کرنا میری ٹیم کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور اگر یہ ہماری محنت میں اخلاص ہوا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو انشاءاللہ میدان محشر میں ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے، ہمارے جو بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، کہ آپ خود بھی ریگولر دیکھا کریں، جو ہم باتیں کہیں ان کو غور سے سنا کریں۔ اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ کا گھر میں سسٹم ہے، جیسے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ریکارڈ کر لیا کریں تاکہ بعد میں بھی آپ اس کو سن سکیں یا کسی کو سنوا سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم ایک قلم ڈائری لے کر بیٹھا کریں، جو کوئی اضافی بات، نئی بات آپ سنیں اسے فوراً نوٹ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ وہ آئندہ زندگی میں آپ کو نفع دے گی اور دوسروں کو بھی فائدہ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیا کریں، ہو سکے تو اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر دکھایا کریں، کیونکہ ہم جب بات بیان کرتے ہیں تو حتی الامکان یہ چونکہ فیملی چینل ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کو سننے میں دقت محسوس ہو۔ پھر بھی بات شرم کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بہت ہی اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ بات بھی بیان ہو جائے، اور بڑوں کو چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر سننے میں کوئی شرم یا آر یا گلٹی بھی فیل نہ ہو، یہ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آپ خود سنیں گے، بچوں کو سنائیں گے تو بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ اگر آپ بچیوں کو ہمارے پروگرام سنوائیں تو الحمدللہ جو ماؤں کو سمجھانا چاہیے، جو باتیں والد سمجھاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں بیٹی کو کیسے بتاؤں، ہم ان باتوں کو جب یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں، لڑکے بھی سیکھتے ہیں، بچیاں سیکھتی ہیں، اور آئندہ ان کی ازدواجی زندگی یا جو فیوچر میں ان کی لائف ہے اس میں ان کو بہت اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے تو وہ کل خود بہت اچھا تربیت کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو ابھی ہمارا اطاعت کا موضوع چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ احادیث کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے انہیں مختلف کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو وہ میں ذکر کر رہا ہوں، انہیں ذرا آپ بغور سماعت فرمائیں۔ مختلف چیزوں پہ کلام ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو حدیث عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا یہ کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر سرکار کا لہجہ سخت ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ تو اس لیے اس پہ میں نے تفصیلی کلام کیا۔ اگر آپ کے گھر کے بچے ایسے ہیں، کیونکہ بچوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، نماز پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ایک تو دیکھنا بے ادبی تو تھی، اور اس میں ایک نقصان کا پہلو یہ ہے کہ حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ آپ کی بینائی ختم کر دی جائے گی، ہو سکتا ہے بینائی میں کمزوری پیدا ہو جائے، اس لیے حالت نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ میں پہلے آپ کو عرض کر دوں، سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ خود قرآن نے بیان فرمایا کہ اے حبیب، ہم بار بار آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا حالت نماز میں اوپر کو دیکھتے تھے، وہ اس لیے کہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، تو آپ منتظر تھے کہ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہو جائے۔ تو وہ تو نبی ہیں، وہ شارع علیہ السلام ہیں، ان کے خاص مقصد تھا۔ ہم اور آپ بہت سارے امور میں ان کو اور اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھ سکتے، اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب کوئی حکم بیان فرمایا تو آپ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تخصیص ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہوتا ہے لیکن نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اللہ تعالیٰ نے لمٹ قائم کر دی، 4 کے بعد ایک ساتھ 5 بیویوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس سے مستثنیٰ ہے۔ آپ کو خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے ازواج 9 یا 11 تک بھی ایک وقت بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ یہ بس سمجھانا مقصود ہے۔ تو اگر کوئی آپ ایسی حدیث پڑھیں یا قرآن کی آیت پڑھیں اور پھر میرا اچانک آپ کو بیان یاد آ جائے یا یہ حدیث یاد آ جائے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں تو بظاہر ٹکراؤ ہے، سرکار نے نگاہ اوپر اٹھانے کو منع کیا اور آپ خود ایسا کرتے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کہ جب نبی کے قول میں اور نبی کے عمل میں بظاہر ٹکراؤ نظر آئے، بظاہر ٹکراؤ ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں، تو امت کے لیے نبی کا قول دلیل ہوتا ہے، عمل دلیل نہیں ہوتا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا ثابت، اور یہاں سرکار زبان سے فرما رہے ہیں کہ نگاہیں نہ اٹھائیں، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ بھئی نگاہیں آسمان کی طرف، حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا نبی کریم کی سنت ہے۔ دیکھیں یہ حدیث میں اگر نبی کریم سے ثابت بھی ہے تو وہ آپ کے لیے سنت اور طریقہ نہیں بن گیا ہے، بلکہ آپ کے لیے دلیل ہے قول، اور نبی کریم نے قول میں منع فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہے حالت نماز میں دیکھنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے۔ یعنی جھپٹ ہے، شیطان کا وار ہے کہ جس کے ذریعے شیطان انسان کی نماز میں سے کچھ حصہ لے جاتا ہے، یعنی فضیلت کا حصہ، برکت کا حصہ، نزول رحمت کا حصہ لے جاتا۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر ہم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر تو ہمیں عمارت کے سامنے اپنا سینہ رکھنا لازم ہوگا۔ اس میں اگر کوئی عمارت سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنا سینہ یوں کر لے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور جب عمارت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہمیں قبلے کا تعین کرنا ہے۔ کعبہ اور قبلہ میں فرق ہے۔ کعبہ عمارت کا نام ہے اور قبلہ ایک جانب کا نام ہے، ایک سمت کا، ایک ڈائریکشن کا نام ہے۔ جس طرف کعبہ ہوتا ہے اس طرف کو سائڈ کو کہتے ہیں قبلہ۔ تو ہم جیسے اب میں یوں بیٹھا ہوں، فرض کر لیں سامنے کعبہ کی سمت ہے، تو اب میرا قبلہ یہ کہلائے گا سامنے۔ اور لازم بات ہے کہ جب ہم قبلہ رو ہوتے ہیں تو عمارت تو ہمارے سامنے ہوتی نہیں، تو پھر اب کہاں تک ہمارا سینہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اس کے لیے فقہاء نے فرمایا، جیسے اب آپ یہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایک لائن سیدھی کھینچیں اور ایک یوں کھینچیں، یہ بن گیا 90 ڈگری کا اینگل، ٹھیک ہے نا۔ اب 2 لائنیں ان کے بالکل، ان 2 لائنوں کے جو یہ ہیں، اس کے بیچ میں ایک یہاں سے نکالے، ایک یہاں سے نکالے، یہ جو ہے یہ بن گیا 45 کا اینگل۔ یہ جو 45 کا ہے، جتنا یہ سیدھے سے لے کر یہاں تک، یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ ہے قبلہ۔ تو آپ اگر چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں، آپ ایک لائن کھینچیں، کیسے کھینچیں؟ 2 لائن ان کے درمیان سے کھینچیں، اب ان کو ملائیں آپس میں، یہ پورا ہے قبلہ۔ لہذا معلوم یہ ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی تھوڑا سا اس کا سینے کا رخ اس طرف ہو گیا، توجہ نہ رہی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میں 45 ڈگری کے اندر ہوں، تو یہ قبلے کی طرف ہی کہلائے گا۔ اور اگر یہ بالکل ہٹ گیا تو یہ قبلے کی سمت سے ہٹ گیا ہے، اس کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ابھی بات میں نے کیوں سمجھائی، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا سینے کے پھرنے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں نماز پڑھ رہے تھے پبلک پلیس پر، ایک دم ہنگامہ سا ہوا، بم سا پھٹ رہا، دھڑام، آپ نے فوراً بے اختیار ایک دم سینہ پھیر لیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں وہ کچھ ایسا خاص نہیں تھا، پھر اس سابقہ حالت پر آ گئے۔ اب آپ کو یہ غور ضرور کرنا ہوگا کہ یہ جو میری توجہ اس طرف ہوئی تھی سینے کے پھرنے کے ساتھ، یہ 45 اینگل سے میں باہر تو نہیں نکل گیا تھا۔ اگر نکل گئے نماز ٹوٹ گئی ہے، توڑ دیں، یعنی یہ ٹوٹی گئی ہے، نئے سرے سے تکبیر باندھیں، جو پڑھا تھا ضائع ہو گیا، دوبارہ پڑھیں۔
ایک ہوتا ہے کہ انسان توجہ کرتا ہے، سینہ اپنی جگہ رہتا ہے لیکن چہرہ پھرتا ہے، پورا چہرہ آپ نے یوں پھیر لیا، یہ اس طرح دیکھا، یہ بلا ضرورت مکروہ ہوتا ہے، شدید مکروہ ہے کہ پورا چہرہ پھیر کر دیکھنا غلط ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے بلکہ فقہا نے فرمایا۔ ہاں اس میں اگر کوئی صحیح عذر ہو، مثال کے طور پہ آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا سامان اس طرف رکھا ہے، تو آپ کو کچھ شبہ سا ہوا کہ کوئی آدمی اس طرف آیا، تو آپ نے یوں کر کے دیکھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہاں پر آپ اپنے سامان کی حفاظت کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں افضل اور اولیٰ یہ لکھا ہے کہ سامان کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کا خوش و خضوع متاثر نہ ہو، اسی لیے بعض نمازی جوتے اپنے سامنے رکھتے ہیں بیچارے، وہ یہ اگرچہ مکروہ صورت ہوتی ہے، یعنی گناہ کی صورت تو نہیں، بے ادبی سی لگتی ہے کہ جوتے سامنے رکھ کے آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں، اگرچہ جوتوں کو سجدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا لیکن مناسب نہیں لگتا۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا سامنے نہ رکھا ہو تو پھر پیچھے بھی نہیں رہتا، وہ غائب ہو جاتا، تو اس لیے بیچارے بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمارا مشورہ ہوگا کہ شاپر لے کر ہمیشہ مسجد میں آئیں، جوتے اس میں رکھیں، اس پہ لپیٹ کر پھر اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، یہ بیسٹ ہے۔ تو بہتر یہ سامنے و سائڈ میں نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو بھی، اب جیسے مثال کے طور پر بہن نماز پڑھ رہی ہیں، اب چھوٹا بچہ ہے اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو وہ کمرے میں چھوڑ دیتی ہیں کہ چلو میں نماز پڑھ لیتی ہوں، بعد بچے کو بھی دیکھتے رہوں گی۔ اب وہ بچہ اس طرف چلا گیا اور ماں کو خوف پیدا ہوا کہ خدا نہ کرے یہ گر نہ جائے، کوئی چیز پکڑ نہ لے، تو اس نے یوں کر کے تھوڑا دیکھا بچے کو کہ ہے کہاں، تو یہ ایک صحیح عذر ہے، اس میں یہ چہرہ تک پھیر سکتی ہیں، سینے کی اجازت تو نہیں ہے، چہرہ پھیر سکتی ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی ماں کی توجہ ہٹ جائے اور بچے کو نقصان ہو جائے تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے عموماً کہ یہ جاہل قسم کے شوہر، ان کی گود میں بھی بچہ اچھل کر گر سکتا تھا، اور یہاں پر اگر ماں کے معاملے میں ایسا ہو جائے تو اتنی اس کو سنائی جاتی ہے کہ تم سو گئی تھی، مر گئی تھی، تمہیں توجہ نہیں ہے، تم ضرور یہ کر رہی ہوگی، بچوں پہ توجہ نہیں کرتی۔ ارے بھائی وہ بھی ایک ماں ہے، اور ماں کی شفقت باپ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ ماں اپنے بچے پہ توجہ نہیں کر رہی ہوگی؟ ہاں اگر ماں خود بے پرواہ ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ پھر بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی شوہر یہ گمان کرے میرے خیال میں مناسب نہیں۔ یوں ہی بعض اوقات جب مائیں ننیال میں بچوں کو لے کے جاتی ہیں، میکے، اس میں زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہاں کوئی چوٹ لگ جائے تو پھر وہ پورا سسرال پیچھے لگ جاتا ہے کہ دیکھو میکے گئی ہے، وہاں سے چوٹ لگوا کر لے آئی۔ اچھا اگر یہاں لگتی تو پھر میکے والوں کے لیے تانہ زنی کرنا آپ کے اوپر جائز ہوتا؟ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ددیال والے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، ننیال والے کم کرتے ہیں، حالانکہ میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا کہ بچے ننیال کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور ددیال سے اتنی ان کو اٹریکشن ان کو محسوس نہیں ہوتی، شاید ماں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک صحیح عذر ہو سکتا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو ماں بیچاری گھبرا کر کے اگر خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی تو پھر میرا یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، اس نے اگر دائیں بائیں دیکھا تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو ایک ہے پورا سینہ پھیر کر دیکھنا، ایک ہے چہرہ پھیر کر دیکھنا۔ اب ایک تیسری صورت ہے نگاہیں خالی، تھوڑا سا دائیں کو دیکھا، تھوڑا بائیں کو، چہرہ نہیں ہٹ رہا لیکن تھوڑا دائیں بائیں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ بلا ضرورت اگر دیکھیں گے تو یہ اس میں کراہت ہے، یہ مکروہ ہے، اور صحیح عذر کی بنا پر ہے تو جائز ہے۔ جیسے بعض اوقات تو نماز پڑھتے پڑھتے بے اختیار ایک دم نگاہ اڑ جاتی ہے، جیسے کوئی ہلا نہ تو اس طرف چلی جاتی ہے نگاہ، یہ تو بالکل بے اختیار معاف ہے۔ اور ایک اختیار کے ساتھ یہ کوئی آ کر بیٹھا تو ایک دم دل میں خوف سا ہے کون، تھوڑا سا دیکھا، یہ خاص طور پر خواتین کو ہوتا ہے کہ کوئی جن تو نہیں آ کے بیٹھ گیا، تو وہ ادھر توجہ، یا آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں کیڑے وغیرہ آ سکتے ہیں اور بلکہ نکل آیا ہے کیڑا، تو اب آپ نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ جا کدھر رہا ہے، ایسا تو نہیں اسی طرف آ رہا ہو، اور اگر وہ اچانک نماز پڑھ رہے تھے نظر آیا، آپ نے آنکھ بند کی، کھولی تو غائب، اب اور خوف چڑھتا ہے نماز پڑھنے والے کو، یار ایسا تو نہیں ادھر کو آ کے پیروں پہ چڑھ جائے، بعض اوقات تو وہ شلوار وغیرہ میں چڑھ جاتے ہیں، کیڑوں کی تو عادت ہوتی ہے سہارا ملے تو اوپر کو چڑھے، تو زیادہ خوف پیدا ہوتا۔ اس میں تو اگر کوئی خطرناک قسم کا کیڑا ہے تو بالکل انسان یہ دائمہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بھائی وہ تو پھر موذی ہے۔ اور ہماری جو گھر کی ٹارزن بہنیں ہیں، یہ تو چاہے کوئی موذی ہو یا نہ ہو، اگر ایک لال بیگ بھی اس طرف آتا نظر آئے گا نا تو یہ نماز توڑنے کے لیے تیار ہے، یعنی اتنی ہماری بہادر بہنیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سینے کا پھرنا، چہرے کا پھرنا، نگاہوں کا دائیں بائیں ہونا، شریعت نے نہ ان کو مطلقاً منع کیا ہے اور نہ ان کی بھرپور اجازت دی ہے۔
بلکہ صورتحال مختلف ہوتی ہیں، کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مرثد کناز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان کے اوپر بیٹھو۔ یعنی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، بالکل سامنے بس قبر ہے اور آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کنڈیشن ہم نے لگا دی کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تب سجدہ براہ راست کرنا، یہ یہاں مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر درمیان میں کوئی دیوار حائل ہے تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ سامنے روضہ اطہر پڑتا ہے اور اندر 3 قبور ہیں، قبور مبارکہ میرے آقا کی ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ تو اب ہم ان کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں دیوار ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی پھر کراہت نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ بغیر کوئی حائل کے انسان نماز پڑھے تب یہ ہے، اور حائل سے مراد سترہ بھی ہے، اگر سترہ سامنے کھڑا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس پر میں مزید کلام کر لوں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔